جتنے بھی دین دنیا میں آسمانی تشریف لائے سب حق سب سچ، مگر ان تمام مذاہب میں الحمدللہ اسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس محبوب دین کی جھولی میں ہم جیسے گنہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ مگر پھر بھی اگر ہم اپنے دل میں روشنی نہ لے سکیں تو یہ ہماری کمی ہے نا۔ اگر ہمارے دلوں پر پھر بھی گناہ کا غلاف چڑھا رہے اور ہمارے دلوں پر گناہوں کے اتنے موٹے پردے پڑے رہیں کہ روشنی نہ گھس سکے تو یہ رب کی عطا کی کمی نہیں، ہمارے لینے کی کمی ہے۔ یہ قرآن نے تو کہہ دیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر آؤ۔ تو ہم اور آپ کو صرف زبان سے اسلام نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ زبان رک جائے تو دل کی زبان بھی بولے تو اسلام ہی بولے، وہ کیفیت ہمیں پیدا کرنی ہے۔ چاہے جتنی اچھی تقریر کر لو اور چاہے جتنی اچھی نعتیں پڑھ دو، چاہے جتنی موٹی کتابیں لکھ دو، اگر تمہارے اس عمل سے خلوص غائب ہے، تمہارے اس عمل سے اگر حقیقت الگ ہے تو ہما شما کی کیا حیثیت؟ ہم تو قدموں میں لگے ہوئے خاک سے جو ذرے جھڑتے ہیں ہم ان ذروں کے برابر نہیں۔ بڑے بڑے ولی جن کی ولایت اور روحانیت کی ایک دنیا قسم کھاتی ہے اور جن کی مقبولیت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی رسائی اتنی ہے کہ ہم لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر ان کی ولایت کی قسم کھا سکتے ہیں، ایسے ولیوں کی جب زندگی پڑھو تو انہوں نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا اس ظاہری عمل سے کچھ ہونا نہیں ہے، اگر اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے تو تم گھاٹے میں ہو۔ سیدنا جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ یہ پیر غوث العظم سے بھی بہت پہلے کے ولی ہیں، بڑے پیر دستگیر سے پہلے کا زمانہ ہے سیدنا جنید بغدادی، جن کے کشف کا یہ عالم کہ تشریف فرما تھے اپنے حجرے میں، ایک جوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، دیکھنے میں تو جوان ہوتے مگر ان کی ولایت بھی جوان ہوا کرتی تھی۔ وہ جوان خود بھی اپنے آپ میں بہت بڑے بزرگ تھے، مگر بارگاہ جنید میں بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ جنید بغدادی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کیا ہوا جوان؟ ابھی تو تم خوش تھے، کون سا صدمہ تمہیں لاحق ہو گیا، کیوں رونے لگے؟ تو دیکھو ذرا ان کی پہنچ دیکھو، مسلمانوں ہم لوگ کتنے نیچے ہیں، اسی زمین پر ایسے ایسے مسلمان گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ابھی میں نے دیکھا کہ میری والدہ جہنم میں ہے، تو کون باوفا بیٹا ہوگا، کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر اسے رونا نہ ہے؟ تو اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ جنید بغدادی کے پاس 5000 کلمے پڑھے ہوئے تھے، بتایا نہیں جوان کو، دل ہی دل میں میرے مولا تیرا کلام سچا ہے، جنید کی زبان میں تو خطا ہوگی مگر تیرا کلام تو سچا ہے، میں نے اپنا پڑھا ہوا اس جوان کی ماں کی روح کو بخش دیا۔ اتنا کہا، دل ہی دل میں، منہ کی زبان بند تھی، دل کی زبان کھلی تھی، پیش کر دیا ان کی ماں کی روح کو۔ تتکال فرشتوں نے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا، اور وہ جوان بیٹھے بیٹھے اس منظر کا مشاہدہ کر رہا ہے۔
جو جوان ابھی رو رہا تھا ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، چہرے پر خوشیوں کے آثار، مسرتوں کی لہر۔ جنید بغدادی نے پوچھا کیا ہوا جوان، ابھی رو رہے تھے پھر ہنسنے لگے؟ عرض کرتا حضور آپ کی بارگاہ کا یہ کرم ہو گیا کہ میری ماں ابھی جہنم سے بھی جنت میں پہنچ گئی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس واقعہ سے مجھے دو چیزوں کا پتہ چلا۔ ایک تو اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ جو روایت ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنے ہزار کلمات ہوں اور وہ کسی مردے کی روح کو بخش دے تو اللہ اس مردے کی بخشش کر دیتا ہے، کہتے ہیں اس کی بھی تصدیق ہو گئی اور اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ جوان کشف والا ہے۔ وہ جنید بغدادی جب دنیا سے گئے جو اس طریقے سے اصلاح قوم کر رہے تھے، ہم اتنی بڑی بڑی قرآن خوانیاں کرتے، اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے، اللہ کتنا فائدہ دے رہا ہے مرحوم کو ہم جان نہیں پاتے، مگر یہ جنید بغدادی کی روحانیت ہے، یہ جنید بغدادی کا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک ہی آن میں جہنم رسید خاتون کو جنت رسید کر دیا، اور ان کی دعا کی برکت سے ایک جہنمیہ جنتی ہو گئی۔ وہ جنید بغدادی پوری زندگی میں کتنا کام کیے ہوں گے، 50 مناظرے فتح کیا اور اسلام کا ڈنکا بجا، سینکڑوں مناظرے میں فتح کی، آپ کو باگڈور دی گئی اور آپ کے مناظرے سے اسلام کا غلغلہ ہوا پورے علاقے میں، نہ جانے کتنی کتابیں لکھ ڈالی اور نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر، مگر جب دنیا سے گئے تو ایک دن گھر والوں نے خواب میں دیکھا جنید بغدادی کو۔ اہل خانہ نے کہا حضور کیا حال ہے؟ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے کون سا سلوک کیا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اے گھر والوں، جنید نے جو مناظرے کیے تھے، جنید نے جو تقریریں کی تھی، جنید نے جو لوگوں کو پڑھایا لکھایا تھا، جنید بغدادی نے جو کتابیں لکھی تھی، وہ چیزیں اتنا نفع نہیں پہنچائی جتنا نفع ان نمازوں نے دیا کہ جب لوگ سو جاتے تھے تو اپنے حجرے کو بند کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مصلی بچھا کر اور سجدے کر کے میں رو رو کر خدا سے دعائیں کرتا تھا۔ ان نفلوں کو خدا نے اس قدر قبول کر لیا کہ زندگی بھر کی تقریریں ایک طرف مگر وہ نوافل ایک طرف، انہوں نے میرا کام کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب کو تو وہی جانا ہے۔ عجب ہمارا حال ہو گیا، ہمارے دل موٹے ہو گئے، ہماری آنکھیں اس قدر بیکار ہو گئی کہ کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ہمارا، ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہے۔ لوگ جلسوں میں آتے ہیں اور آنے کے بعد جیسے آتے ہیں میں دیکھتا ہوں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دے گئی ہے کہ صرف اور صرف ان سے وہ کام لو جو تمہارے نفس کو کام آئے۔ کاش کی تمہاری آنکھیں تمہارے ساتھ یہ وفا کر دیں کہ کبھی خوف الہی میں آ کر ان سے تم آنسو بہا دو۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر تمہاری آنکھیں کبھی کچھ موتیاں بہا دے آنسو کے تو سمجھ لینا کہ وہ مجلس تمہاری کامیاب مجلس ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 4000 حدیثیں یاد کیا، بہت بڑے عالم بنے، 400 علماء ان کے استاذ،
مگر ایک دن قسمت نے ساتھ دیا تو انہیں یاد آیا، اے ابو بکر شبلی، اتنا تو نے پڑھا لکھا، اتنی حدیثیں تجھے ازبر ہو گئیں اور ذہن میں مستحضر ہو گئیں، اتنی حدیثیں، آخر عمل ان پر کون کرے گا؟ یہ کیسے قوم کو بتانے کے لیے ہے، یا طلبہ کو سکھانے کے لیے ہے، یا کاغذ کو سیاہ کرنے کے لیے ہے؟ یہ حدیثیں اس پر عمل کون کرے گا؟ یہ اندر سے آواز آئی۔ تو کہتے ہیں اسی دن میں نے سوچ لیا، اب آگے یاد نہیں کرنا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ صبح اٹھے، وہ 4000 حدیثوں کا دفتر کھول کے بیٹھ گئے۔ اے ابو بکر، تیری زندگی بڑی مختصر ہے، تو کس پر عمل کرے گا؟ چل کسی ایک ہی حدیث کو ڈھونڈ لے اور اسی حدیث کو اپنے لیے نمونے زندگی بنا لے، اسی ایک حدیث کو اپنے لیے شمع حیات بنا لے، اسی ایک زندگی کو اپنے لیے مشعل زندگی بنا لے، ہو سکتا ہے تیری بخشش ہو جائے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر شبلی، توجہ سے سننا دوست، ابو بکر شبلی کہتے ہیں ان 4000 حدیثوں میں نے ایک حدیث چن لیا، اور وہ حدیث اتنی جامع، اتنی معنی تھی، اتنی مکمل حدیث تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے اس پہ غور کیا تو ایسا لگا کہ کوئی بندہ اگر اسی ایک حدیث پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی روشن ہو جائے اور اس کی آخرت بھی روشن ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی ایک حدیث کو لے لیا اور وہ 9999 حدیث، وہ 3999 حدیثیں ایک طرف رکھ دیا، ایک حدیث کا ٹکڑا لیا اور کہا اے ابو بکر شبلی، بس اسی کو حرجزہ بنا لے، اسی کو زندگی کا نمونہ بنا لے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج مرحوم حبیب خان کے فاتحے کے تعلق سے اور برسی کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے، ہم اسی ایک حدیث کو سنا دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ حدیث ابو بکر شبلی کے لیے سب کچھ ہو سکتی ہے تو ہم گنہگاروں کے لیے بھی سب کچھ ہو سکتی ہے۔ اور ہم یہ کوشش کریں نہ مکمل حدیث پر، اس کے ایک ٹکڑے پر تو آج عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہیں سے نور آ جائے۔ موت کو کوئی نہیں دیکھ کے آیا ہے، تیاری میں رہو، ہمیشہ تیاری میں رہو۔ آپ دیکھو اس حدیث کا ٹکڑا میں شروع کرتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کس سے؟ ہم سبھی لوگوں سے، اعمل لدنیا کا بقدر قیامک فیہا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتی سن، ہوش کے کان سے سن، اپنی دنیا بنانے کے لیے بس اتنی ہی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہو۔ یہ کوئی نیتا نہیں کہہ رہا ہے، یہ سید الرسل کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، ہر ایک سے کہہ رہے تم عالم ہو، جاہل ہو، فاضل ہو، حکیم ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، محدث ہو، ولی ہو، فقیہ ہو، کچھ بھی ہو، تم صحابی ہو، تابعی ہو، مجتہد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، مورخ ہو، صوفی ہو، کچھ بھی ہو تم، ہر ایک سے آقا کہہ رہے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے بس اتنی ہی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ اب ذرا اس ٹکڑے پہ غور کریں، دنیا میں کتنا رہنا ہے ہم کو؟ بولے دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ وہ پرانی قومیں اس زمین سے چلی گئی جن کی عمریں 500 سال ہوتی تھی، وہ سمود اور لوط کی قومیں دنیا سے گزر گئی، پرانے انبیاء کو لمبی لمبی عمریں ملی، ان کی امتیں 300 سال 400 سال اس زمین پر جی کے چلی گئی، مگر آقا چونکہ آخری نبی ہے اور آقا کی امت یہ آخری امت ہے، اب حضرت اسرافیل سور پھونکنے کے منتظر ہیں، قیامت قائم ہونے والی ہے، سب سے اخیر میں آپ اس روئے زمین پر آئے ہو، اس لیے اللہ نے عمر بھی بہت تھوڑی دی ہے،
آقا فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 کے بیچ. اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی میں چلے جائیں گے. ایکا دکا ہوں گے جو باہر اب جائیں گے. 60 سے 70 کے بیچ آخری امت کی عمر بتائی گئی ہے. لیکن سب کو تو وہ عمر ملنی نہیں ہے. اب وہ تو قیامت کی جو علامت میرے آقا نے فرمائی تھی وہ علامت سامنے آ گئی ہے کہ جب جوانوں کی کثرت کے ساتھ موتیں ہونا شروع ہو جائے, جب اچانک موتیں ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت آنے والی ہے. کتنے بوڑھے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اس نیت سے پالا تھا, اپنا علاج نہیں کرایا تھا, اپنے بچے کو پڑھایا تھا, اپنا شوق نہیں پورا کیا تھا, اپنے بچے کو پالا تھا, پوشا تھا, تربیت کیا تھا, اس کو خوب سنوارا تھا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا, جب میرا جنازہ چارپائی پہ رکھا جائے گا تو میرا بیٹا ولی کی حیثیت سے آگے آگے چلے گا. مگر کتنے ایسے باپ ہیں جن کی یہ تمنائیں خاک میں مل گئی, ان کے بوڑھے کندھے پر ان کے جوان بیٹے کی لاشیں دنیا نے دیکھا, اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کب کون جائے. لیکن جس کی عمر ہو بھی جائے, جو 60 سے 70 سال جی بھی لے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اے پٹھانن پوروا کے پٹھان لوگوں, آپ بتاؤ ذرا کہ کیا آخرت میں کتنا رہنا ہے, کوئی حد ہے اس کی؟ آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ آگے آقا فرماتے اعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا, آخرت بنانے کے لیے اتنے کام کر لینا یہیں جتنا تجھے وہاں رہنا ہو. آخرت بنانے کے لیے اتنی محنت کرنا, اتنی جد و جہد کرنا, اتنی تگ و دو کرنا جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہو. تو آخرت کے مقابلے میں تو دنیا میں زیرو ہے معاملہ, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم 100 سال بھی جیے تو آخرت سے جب ہم کمپیئر کریں گے تو کوئی مطلب نہیں اس کا. وہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے, یہاں ہمیں 70-80 سال رہنا ہے, 90 سال رہنا ہے. اب حضور کی حدیث ذرا ملاؤ, دیکھو کامیاب ہو کہ ناکام ہو. چکرے کاٹنے والوں, سماج میں اپنے سینے کو پھلا کر اور ٹھاٹ سے گھومنے والوں جوانوں, اسی زمین کی چھاتی پر تم سے بڑی موچھے والا بھی آ کے چلا گیا ہے. آج جس مکان میں تم دادے عیش دے رہے ہو, نہ جانے کتنے لوگ اسی مکان میں سو کے چلے گئے ہیں. آج ان کی ہڈیوں کا پتہ نہیں ہے. کس غفلت میں ہم لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں مسلم لوگ, کس ڈھرے پہ آپ لوگ جا رہے ہو. خواجہ نے وہ حکومت نہیں کی تھی جو حکومت دنیا والے کر رہے ہیں. دنیا والے کی حکومتوں میں سیاست ہے, دنیا والوں کی حکومت میں دھوکہ اور شراب ہے, دنیا والوں کی حکومت میں جھوٹ ہے, دنیا والوں کی حکومت میں بغاوت ہے. مگر جس کو ہندوستان کے لیے مصطفیٰ نے بھیجا تھا وہ سیاست دے کے نہیں بھیجا تھا, بلکہ ایمان کی وہ طاقت دے کے بھیجا تھا کہ ایک انگریز نے بھی آ کے جب اجمیر میں غور سے دیکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو, چوکھٹے خواجہ کو جب چومتے ہوئے دیکھا, تو اسی انگریز نے جا کے انگریزوں سے کہا تھا اے لوگوں سنو, میں نے لال قلعہ بھی دیکھا, دلی کی جامع مسجد بھی دیکھی, بہت کچھ آثار ہند میں نے دیکھا, مگر ہندوستان کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ ہو, ایران ہو, دنیا کا ہر ملک ہو, حکومت کرنے والا تخت پہ ہوتا ہے, حکومت کرنے والے کے سر پہ تاج ہوتا ہے, حکومت کرنے والے کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں, حکومت کرنے والا کرسی پر ہوتا ہے. مگر ہندوستان کی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہاں ایک شہر اجمیر ہے جہاں حکومت کرنے والا تخت پہ نہیں بیٹھا ہے بلکہ ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹا ہے, مگر پورے ہندوستان والوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے جواب دیں بیداری کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان
مسلمان کے پاس سے جس دن حقیقت الگ ہو گئی، مسلمان سب سے کمزور قوم ہے زمین کے اوپر، لیکن آپ سب سے طاقتور ہو اگر آپ کے پاس ایمان والی طاقت ہے۔ ہم دور ہو رہے ہیں اس طاقت سے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ اب ہم اس کو ذرا سمجھا دیں کہ آخر اس پر عمل کس کا ہے۔ بولنے کو تو ہم بھی بول رہے ہیں، ہم اپنے کو جانچے تو کہ کیا ہم آخرت کے لیے اتنی کر رہے ہیں جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے، اور کون ہے جو کر رہا ہے؟ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو پھر مطلب کیا ہے حدیث کا؟ آخرت میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا میں انسان کیا ہے؟ بلبلا ہے پانی کا۔ تو ایک بلبلے کے مانند ہو تم یہاں، لیکن جب رات میں سو کر جب آپ صبح اٹھتے ہو، اس وقت سے لے کر سونے تک ذرا اپنے وقت کو دیکھو غور سے، انصاف سے، ہر ایک اپنے وقت کو جانچے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 24 گھنٹے کا دن اور رات ملا کے ایک دن دیا، 24 گھنٹے۔ اگر اللہ کی توفیق سے ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، اولاً تو نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن جو لوگ پابندے نماز ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تو ایک وقت کی نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 20 منٹ مان لو۔ ایک وقتیہ نماز میں 20 منٹ، تو 5 وقت کی نماز میں ہم نے کتنا ٹائم دیا؟ 1 گھنٹہ 20-25 کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ تو 1 گھنٹہ 40 منٹ اگر ہم حقیقت میں 5 وقت کے نمازی ہیں تو یہ آخرت کے لیے ہو گیا، اور بقیہ پورا گھنٹہ یہ کس کے لیے ہوا ہمارا؟ ہم دنیا ہی تو کما رہے ہیں۔ بس سوچتے سوچتے ہم سو گئے، اور جیسے ہی صبح اٹھے تو پھر ہم دماغ لگانے لگے۔ مدرس ہے تو مدرسہ چلا گیا، ماسٹر ہے اسکول چلا گیا، کوئی دکاندار ہے تو دکان پہ گیا، کھیت والا ہے تو کھیت میں گیا، تاجر ہے تجارت پہ گیا، جو جس لائن کا اپنے لائن میں لگ گیا۔ تو آخر کامیاب کون ہے؟ کون ہے جو آخرت کے لیے سب سے زیادہ ٹائم دے؟ ہم دنیا کے لیے 22 اور 22.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں۔ تو آخرت کے لیے تو کہا گیا جتنا تجھے رہنا ہے اتنا تو آخرت کے لیے، تو حقیقت میں یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ٹوٹل ٹائم آپ آخرت کے لیے دے دو۔ تو جب سارا وقت ہم آخرت کے لیے دے دیں تو میرے بچے کیا کریں گے؟ ہمارا پیٹ کہاں سے پلے گا؟ آج اس مہنگائی کے دور میں جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو بھی گزارا مشکل۔ کتنے لوگ ہیں جو برابر قرضے میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہر آنے والے موسم کے منتظر ہیں کہ وہ موسم آئے تو میں قرضے سے نجات پاؤں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا مکمل شوق نہیں پورا کر پا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا علاج نہیں کراتے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ تو جب اتنی محنت کے باوجود ہمارا گزارا مشکل ہے، تو اگر ہم اس حدیث پہ عمل کریں اور جائیں مسجد میں بیٹھ جائیں اور ٹوٹل وقت ہم آخرت کے لیے رکھ دیں، تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے بچے پڑھیں گے کیسے؟ ہمارے بچے پلیں گے کیسے؟ تو پھر مطلب کیا ہے حدیث کا؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کہ ہمیں دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا ہمیں دنیا میں رہنا، اور ہمیں آخرت کے لیے اتنا کر گزرنا جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو حضرات توجہ ہے تو میں اس کو سمجھا دوں ذرا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ مسرت کی بات ہو جائے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ممکن ہے کہ بچوں کا پیٹ بھی پال لیں اور سارا وقت آخرت کے لیے ہو بھی جائے۔
یہ طریقہ ہے اسلام کے اندر کہ تم اپنی دکان بھی 8 گھنٹہ اپنی دکان پہ دو، مگر تمہارا سارا وقت اللہ آخرت کے لیے مان لے۔ وہ کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جب اذان کے بعد مسجد میں داخل ہو جاؤ تو اب نکلو ہی نہ وہاں سے۔ یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، بلکہ سورہ جمعہ میں تو یہ لکھا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اپنی اپنی روزی تلاش کرو، اپنی اپنی جائز حلال طیب پاکیزہ روزی تلاش کرو۔ تم مدرس ہو تو پڑھانے جاؤ، ماسٹر ہو تو اسکول جاؤ، تم دکاندار ہو تو اپنی دکان میں بیٹھو۔ کیا مطلب؟ جب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پھیل جاؤ زمین میں روزی تلاش کرو، اور حضور فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے اے پٹھان پوروا کے مسلمانوں، اگر اسلام کے طریقے کے مطابق اور اسلام کی ہدایت کے مطابق ہم دکان میں بیٹھ کر کپڑے بھی بیچ رہے ہیں تو بظاہر ہمارا شمار دکانداری میں ہو رہا ہے، مگر اللہ کے فرشتے ہمارا نام عابدوں میں لکھ رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ نہ بولو۔ آپ بیٹھو دکان پہ، یہ نہ کہو کہ قاری عظیم صاحب ارے آپ تو قاری صاحب ہیں، آپ تو نعت رسول سناتے ہیں، آپ کی بات الگ ہے، یہ 150 روپیہ میٹر ہے، لیکن ہم کو پڑا ہے خود ہی 150 میں، مگر میں آپ کو 140 میں دے رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بول کر کے اپنی روزی کو حرام مت کرو۔ آپ لوگ خود ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ آپ جاؤ لکھیم پور جاؤ، شہروں میں جاؤ، قصبات میں جاؤ، ضلعوں میں جاؤ، ٹھیلے پر سیب بیچنے والے 150 روپیہ کلو والا سیب، 80 روپیہ والا، 90 روپیہ والا، 120 والا، سب مکس ہے۔ اچھے سیب اوپر ہیں اور اسی میں 3rd کلاس کا بھی گھسائے ہوئے ہیں۔ آپ سے انہوں نے طے کیا 150 میں اور دیا اس میں 90 والا بھی، 80 والا بھی، 120 والا بھی۔ یہ فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ فراڈ تو کسی مذہب نے جائز ہی نہیں رکھا ہے۔ کسی بھی آپ کوئی بھی مذہب، حتیٰ کہ ہندو مذہب کو پڑھ لو، ہندو مذہب کو پڑھ لو، ان کے ساتھ نہ آپ خود فراڈ کر سکتے ہو، نہ ان کو جائز ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ فراڈ کر سکے۔ یہ فراڈ اور دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ اچھا مال اوپر رکھو اور سستا اور گندا اور ردی اور لوور کلاس کا مال بیچ میں رکھو یا نیچے رکھو، یہ فراڈ ہے، اور فراڈ حرام ہے، اور حرام کی کمائی یہ حرام ہوتی ہے۔ اگر تمہارے بچے اس سے پلتے ہیں تو کل قیامت کے دن امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے بچوں کو فراڈ سے پالا ہوگا، حرام روزی سے پالا ہوگا، یہی بچے خود اس باپ کے دشمن بنیں گے، اور روز قیامت خدا کے سامنے اس کے دامن کو پکڑ کے لٹک جائیں گے اور کہیں گے اے مجرم ناکارے، مجھے تو مار ڈالتا بھوکے، مگر میرے پیٹ میں تو جہنمی روزی مت ڈالتا۔ خود اس کے بچے کہیں گے۔ آپ کہو گے مفتی صاحب آج کے دور میں تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا کام۔ حضرت یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کام کرتے آج تو ہر کام کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے کہاں کام چلے گا۔ تو کیا اسلام آیا تھا 13ہی صدی تک کے لیے؟ اس صدی کے لیے اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ کیا قیامت تک کے لیے اسلام ہے، اور اسلام کو لانے والے حضور اور اسلام کو عطا کرنے والا اللہ اس زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے اور آنے والے زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر بغیر جھوٹ بولے گزارا محال ہوتا، اگر بغیر جھوٹ بولے گزارا محال ہوتا تو میرے آقا سچائی کی تعلیم دیتے ہی نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تجارت کرنے والا سچ بول کر اپنے بچوں کو پال سکتا ہے،
ایک دھندا کرنے والا سچ بول کر اپنے بچوں کو پال سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے. یہ تمہاری سوچ کی کمی ہے. سچ بول کے تو دیکھو، دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی. اور اے تجارت کرنے والے، سچی تجارت کرنے والے، چاہے تو کپڑا ہی کیوں نہیں بیچتا ہے، چاہے تو سبزی بیچتا ہے، چاہے تو آلو بیچتا ہے، مگر اگر تو اسلام پر اتنا عمل ہے تیرا کہ تو سچ ہی بولتا ہے اپنے دھندے میں، جھوٹ سے تو پرہیز کرتا ہے، تو دنیا تجھے آلو بیچنے والا مانتی ہے. مگر اللہ کی قسم، کل قیامت کے دن جب تو کھڑا کیا جائے گا تو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ولیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. دنیا حیرت سے کہے گی یہ پٹھانت پوروا کا وہ غریب مسلمان ہے جو صرف آلو بیچ کر زندگی گزارتا تھا. تو رب فرمائے گا نہیں نہیں، یہ سچی تجارت کرنے والا تھا، اور سچی تجارت کرنے والوں کا حشر نبیوں کے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء والصالحین. ایک سچا تاجر اٹھایا جائے گا تو نبیوں کے صف میں، شہیدوں کے صف میں، ولیوں کے صف میں، بزرگوں کے صف میں. یہ قاضی میاں جہاں رہیں گے ان کے خدمت میں تم رہو گے، سید سالار جہاں رہیں گے انہی کے پرچم تلے رہو گے، مخدوم سمنہ جہاں رہیں گے پرچم تلے تم رہو گے. اعلیٰ حضرت کا جب پرچم لہرائے گا تو ایک غریب بھی وہاں رہے گا اگر وہ سچائی کے ساتھ کام لیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.